پہ جمی ہے آنکھیں. کن کے رخ پہ؟ حضور کے رخ کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام کہنے لگے تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں, میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں, قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. کون کہہ رہے میرپور والوں؟ جس کے حسن کی تعریف قرآن کرتا ہے وہ حضور کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو, میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں, تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں. پھر یوسف علیہ السلام فرمانے لگے, یہ دوسرا شعر ہے اور آخری شعر کمال کا ہے, سمجھنا. پھر کہنے لگے جہاں بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے نغمے تمہارے چرچے, جہاں بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے جلوے تمہارے نغمے, تمہیں بسے ہو میری نظر میں, تمہیں بسے ہو میری نظر میں, کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں, قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات بتاؤں آپ کو, میرے دل میں آ رہا ہے بتا دوں. یہ کیمرے بند کرو تھوڑا, کیمرے. یہ میں نعت پڑھ رہا ہوں, کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں نے آج رات حضور کو دیکھا خواب میں, عجیب دیکھا, اور مطلب اب تک وہ آنکھوں سے گیا نہیں, واللہ اب تک آنکھوں سے نہیں گیا. کیسے دیکھا, کیا کرتے دیکھا, اور ایک تفصیل ہے پھر انفرادی بتا دوں گا. لیکن اب جو شعر پڑھ رہا ہوں نا, یہ میں نے دیکھا آنکھوں سے, یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. اب شعر پڑھنا تو مجھے اور یقین اس پر بیٹھ گیا. اور شعر کیا ہے میرپور والے سنو. شاعر کہتا ہے یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا. مصور کون؟ جس نے بنایا. شعر سمجھنا, اللہ کرے سمجھ میں آئے. اگر سمجھ آئے آپ رہ نہیں سکتے, سمجھنا. یہ بات آنس میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا, ہاں پوچھا ہوگا. کیا؟ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں, میں نقش. اللہ کرے سمجھ میں آئے اور آپ کے سبحان اللہ اس کو پوری دنیا میں پہنچائے گی. میں پھر پڑھتا ہوں, میرا شعر ضائع نہیں کرنا. یہ بات آنس میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا, ہاں پوچھا ہوگا. میں نقش تیرے بنا رہا ہوں, میں نقش تیرے بنا رہا ہوں. بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں, میں نقش تیرے بنا رہا ہوں. بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں, میں نقش تیرے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً
من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درود شریف اگر آپ پڑھو نا، اب رفیق بھائی کی فرمائش اب آخر میں پوری کروں گا اور پوری کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں ایک درود شریف بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ اس کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ حضور کی زیارت ہوگی. انشاءاللہ کرو گے؟ سنجیدہ ہو. قصیدہ بردہ شریف ہے نا، اس میں ایک شعر ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی. بس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو. سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی. دوسرا، کوئی مصیبت مسئلہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. اگر آپ حق پر ہو، ناانصافی نہیں کرتے، کبھی بھی آزمائش میں آؤ گے نہیں. اتنا بڑا درود شریف ہے یہ. اگر یاد ہو، نہیں یاد تو یاد کر لو. اور ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ اگر رکا ہوا ہے کسی کا، تو بہت سارے نوجوان فون کرتے ہیں شادی نہیں ہو رہی، تم بھی سمجھ لو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آسان وظیفہ ہے. عشاء کی نماز ہوتی ہے، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، دوبارہ وضو کرو تازہ اور 2 رکعت نفل پڑھو صلاۃ الحاجت، اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 200 بار درود شریف پڑھو. اب جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. تجربہ کر کے دیکھو. 1 دن 2 دن 3 دن، کم از کم 11-12 دن اہتمام کرو، تمہارا مسئلہ تمہاری جانماز پہ ہی حل ہو جائے گا، نہیں جانا پڑے گا کہیں. کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل والا بنائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ. یہ شاعر رفیق بھائی جو ہے یہ شروع سے کہہ رہے تھے، میرے ذہن میں تھا پڑھوں گا، کیونکہ ایسی محفلوں میں لازمی پڑھتا ہوں. ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو دین ضرور سکھائیں. دیکھو دنیا سکھاؤ لیکن دین ضرور سکھاؤ. اگر دین نہیں سکھائے نا، کیا ہوگا؟ یہ تمہیں اٹھا کے آخری عمر میں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیں گے. چلو جا کے دیکھ لو اولڈ ہاؤس. ایسے ہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. واللہ ایسے ماں باپ نہیں ہیں جنہوں نے بچوں کی دینی تربیت کی. کیونکہ باہر ملکوں میں بچے پڑھنے گئے، وہاں دیکھا نا، وہاں یہی تو ہے باہر ملکوں میں، بوڑھے گھر میں نہیں رہتے، بوڑھے اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں. اب کیا ہوا ہمارے کراچی کا واقعہ، ایک اولڈ ہاؤس میں سے اولڈ ہاؤس والوں کا فون گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کو کہا تم اپنی ماں کو چھوڑ کے گئے تھے یہاں، وہ مرنے والی ہے، اس کا آخری وقت ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے، آؤ مل لو. ڈاکٹر نے بتایا کیا کہا؟ پکی بات ہے، ایسا نہ ہو میرے مریض بیٹھے ہیں وقت ضائع ہو جائے. کہا ظالم مرنے والی ہے. خیر وہ مان کے چلا گیا. اولڈ ہاؤس پہنچا، دیکھا ماں بس آخری وقت ہے. کہنے لگا اماں جان کوئی خدمت میرے لائق. ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہنے لگے بیٹا اس اولڈ ہاؤس میں پنکھے نہیں ہیں، پنکھے لگا دے. کہا اماں پہلے بول دیتی. ماں نے کہا بیٹا تو فون ہی نہیں اٹھاتا، میں تو تجھے آج بھی نہ بتاتی، مجھے ڈر لگ گیا اس لیے بتا رہی ہوں. بیٹے نے کہا فخر سے کس بات کا ڈر لگ گیا، آپ مجھے بتائیں. ماں کہنے لگی مجھے اس بات کا ڈر لگ گیا کہ کل کو کہیں تیری اولاد تجھے یہاں لے کے آئے گی. میں نے تو جیسے تیسے وقت گزار دیا، تو میرا لخت جگر ہے نا، تو گرمی نہیں برداشت کر سکتا، تو اپنی تیاری کر کے آنا. جیسی کرنی بولو، جیسی کرنی ویسی بھرنی. کما تدین و تدان. جو نوجوان ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، خدا کی قسم بڑا تڑپو گے. پھر تمہاری اولاد بھی ایسی چلے گی، اور جو قدر کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں. اب میں یہ نظم آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں ایک سبق ہے. اللہ تعالیٰ اس سبق سے ہمیں سبق لینے والا بنائے. سارے ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لو بلند آواز سے. یہ نظم میں نے پڑھی، اور یہ نظم انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر 100 ملین پلس پہ ہے. آپ کبھی دیکھنا. پھر مجھے بڑے فون آتے ہیں، اس کو سن کے عیسائیوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے کہ مسلمان اسلام میں ماں باپ کی یہ حقوق ہے.
ہم تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ماں باپ کو آخری عمر میں، پھر وہ دین کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، کچھ کو ہم نے ہی کلمہ پڑھا ہے، شکر الحمدللہ، تو بہت سو کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میں آپ کو بھی سناتا ہوں، سنو۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا، ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیچ نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بھلانے لگا، تیرے باتوں کے پھر تو چلانے لگا، بات پہ بات ان سے تو لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن، سن کے یہ بات تو تیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا، میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو، بیٹھ کر آنگیں بھرتے تھے وہ رات بھر، ان کی آنکھوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر، کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی، ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کا ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ایک سکون سے کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا، مدتیں ہو گئی، اب کیا ہوا؟ مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، جو پڑا ٹوٹی کھٹیا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، تیرے ہی دم سے روشن تھے دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں، بن کے عبرت کا تو اب نشان
جا رہ گیا، ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا، تو جو احکام ربی بھلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، کاٹ لے اب وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، یاد کر کے گیا دور رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا، یاد رکھنا تو انس کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو، یاد رکھنا تو انس کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔